بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. گزشتہ دنوں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحریری امتحانات کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اور کامیاب کینڈیڈیٹس آج کل انٹرویو کی تیاری میں مصروف ہیں. اگر آپ بھی اسی انٹرویو کے سلسلے میں گائیڈنس کی تلاش میں ہیں تو یو آر رائٹلی ہیئر. آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب، جن کا یونیورسٹی اور کالج لیول پہ وسیع تدریسی ایکسپیرینس ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبر کے طور پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب ہمیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیکچر کے انٹرویو کے حوالے سے تفصیلی رہنمائی فراہم کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو پوٹینشیل لیکچرز کو گائیڈ کریں ہاؤ ٹو پریپیئر فار انٹرویو. جی تھینک یو ڈاکٹر یاسر صاحب. جو میرا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کا اور انتظامی طور پر پبلک سروس کمیشن کے پینل میں بطور سبجیکٹ ایکسپرٹ شامل ہونے کا، اس میں چند خامیاں جو میں نے نوٹ کی ہیں اپنے ڈیوریشن میں، کہ نمبر ایک، اسٹوڈنٹس کے پاس نالج ہوتا ہے لیکن وہ لیک آف پریکٹس کی وجہ سے وہ انسٹنٹلی ریپروڈیوس نہیں کر پاتے. انٹرویو میں وہ اکثر یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ سر ایک منٹ ابھی ذرا سوچ کے بتاتے ہیں، اور پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو آنسر کا پتہ ہے بٹ دے کین ناٹ انسٹنٹلی ریپروڈیوس. دوسری چیز کہ وہ کسی طرح ایک ڈپریس ہوتے ہیں، نروس ہوتے ہیں، کوئی انجانا سا خوف ہوتا ہے ان کے اوپر، شاید وہ ایک پرسنالٹی کا نفسیاتی پہلو ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے آپ جائیں پی پی ایس سی کے پینل میں، تو اس میں دونوں لحاظ سے، اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے، اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے آپ کو بالکل پریپیئر ہو کے جانا چاہیے. سب سے پہلا ہے نالج کانٹینٹ، کہ نالج کانٹینٹ آپ کا اگر اچھا ہے، کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہیں، تو آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھ جاتا ہے. تو پھر آپ کانفیڈنس کے ساتھ ہر کویسچن کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کا ریلیونٹ آنسر کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہے آپ کا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نروس کے لحاظ سے کیسے اسٹرانگ ہیں، نفسیاتی طور پہ آپ کی معاملہ فہمی کیسی ہے، آپ میں ایک پیشن کیسا ہے، جذبہ کیسا ہے، آپ صرف ایک جاب نہ ملنے کی وجہ سے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کی کوئی اس کے پیچھے لگن ہے، محنت ہے، جستجو ہے. تو یہ مین فیکٹرز ہیں میرے نزدیک. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انٹرویو یا سلیکشن بورڈ میں ایز اے کینڈیڈیٹ اپیئر ہونے کے لیے پراپر ڈریسنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ آپ اس کے حوالے سے کیا گائیڈ کریں گے؟ جی بالکل. میں تو پی پی ایس سی کے پینل میں بطور سبجیکٹ ایکسپرٹ ہی شامل ہوتا رہا ہوں. تو جو میں نے دیکھا ہے پی پی ایس سی کے انٹرویوز میں بھی اور باقی سلیکشن بورڈز میں بھی، اس بات کا بہت سٹرانگ عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، آپ اپنے آپ کو پریزنٹ اور ایکسپریس کیسے کر پا رہے ہیں. تو اس کو کئی جگہ تو میں نے دیکھا کہ پرائمری امپورٹنس ہی اس چیز کو دی جاتی ہے کہ ہاؤ یو آر پریزنٹنگ یور سیلف. اچھا پی پی ایس سی کے انٹرویو پینل کے حوالے سے کینڈیڈیٹس بڑے کیوریس ہوتے ہیں کہ پینل کا اسٹرکچر کیا ہوگا، کمپوزیشن کیا ہے. تو کائنڈلی اس حوالے سے گائیڈ کر دیں. جی پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو پینل میں 3 لوگ ہوتے ہیں. ایک چیئرمین یا ان کا نامنی ہوتا ہے جسے ممبر. پبلک سروس کمیشن کے عام طور پہ 10 سے 12 ممبران ہوتے ہیں. تو چیئرمین کیونکہ ہر اسٹیشن پہ خود نہیں جا سکتے، وہ اپنی جگہ پہ ممبر کو کسی کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں، وہ ممبر وہاں پہ جوائن کرتے ہیں. تو دوسرا ہوتا ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ، جس نے سبجیکٹ کے کویسچن پوچھنے ہوتے ہیں، اور وہ ممبر سبجیکٹ ایکسپرٹ کو بھی اسیس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ہی ڈیفیکلٹی لیول کے کویسچنس پوچھ رہے ہیں، یا کسی کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں، کسی کے ساتھ سختی برت رہے ہیں. تیسرا ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، پرسنالٹی اسیسمنٹ بھی اور مینجمنٹ بھی. تو وہ عام طور پر ڈائریکٹریٹ آف کالجز سے کسی سینئر آفیشل کو لے لیا جاتا ہے. یہ 3 لوگوں کا پینل ہوتا ہے. اچھا انٹروڈیوس یور سیلف کسی بھی انٹرویو کا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. نارملی پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے.
جو کہ فرسٹ امپریشن بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. اس کوشچن کا آنسر کس طرح کرنا چاہیے؟ جی، اس میں جو کینڈیڈیٹ ہے اسے ریلیونٹ ٹو دیٹ جاب اپنا انٹروڈکشن بتانا چاہیے، اپنا مختصر ترین الفاظ میں اپنا کمپریہنسو ڈسکرپشن دینی چاہیے کہ جس جاب کے انٹرویو کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہے اس کی ریلیونس میں بات کرنی چاہیے کہ اس جاب کی مطابقت سے اس کا کیا ایکسپیرینس ہے اور کیا کوالیفیکیشن ہے. عموماً یہ کتنے منٹ کا کتنے سیکنڈ کا انٹروڈکشن کروانا چاہیے، اگر کوئی اس کی آپ بتا سکیں؟ جی، میرے خیال میں اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 1 منٹ، 1 منٹ میکسیمم اس کا ٹائم ہونا چاہیے. اچھا، لیکچرر جاب کے انٹرویو کے لیے اس انیشیل کوشچن کے بعد باقی سوال کس طرح کے ہوتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو جو ممبر ہوتے ہیں، ممبر آف پبلک سروس کمیشن، وہ اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن لینے کے بعد، اور کینڈیڈیٹ کے انٹرویو میں آنے سے پہلے وہ باقی 2 ممبران کو جو ان کے پاس اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس کے ڈیٹا کی بنیاد پہ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ جو کینڈیڈیٹ آنے والا ہے، اور اس سے پہلے وہ اس کی ڈویژنز، فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے، کیا کریڈینشیلز ہیں، یہ سارا ایکسپلین کر چکے ہوتے ہیں. جب وہ آتا ہے تو سب سے پہلے ممبر خود سٹارٹ کرتے ہیں اس میں اس کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے کہ کہاں سے پڑھا ہے، کہ کسی جگہ پہ مارکس کیوں کم آئے ہیں، گولڈ میڈل ملا ہے تو کیسے ملا ہے، اب تک جاب لیس کیوں ہیں، کہاں جاب کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ پرسنالٹی کے حوالے سے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ تھنکنگ ایپٹیچیوڈ کیسا ہے. اس کے بعد وہ ریفر کر دیتے ہیں سبجیکٹ ایکسپرٹ کو. سبجیکٹ ایکسپرٹ جو ہے وہ عام طور پہ 3 سے 4 کویسچنس کرتا ہے، اور اس میں ممبر اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ بات کرتا ہے یا ارریلیونٹ آنسرز بھی ساتھ دیتا ہے. اس کے بعد جو ڈائریکٹریٹ کا نمائندہ ہوتا ہے جنہیں پرسنالٹی یا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے، وہ اپنا ویو لیتے ہیں. اچھا، کچھ اور کوئک ٹپس اگر آپ اسٹوڈنٹس کو کینڈیڈیٹس کو اگر آپ فراہم کرنا چاہیں؟ جی، کوئی خاص اس میں ٹپس نہیں ہے، صرف میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے بچوں کو ڈراپ ہوتے ہوئے کہ وہ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ نروس ہو جاتے ہیں. وہ اس کو ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے آبسیشن، کہ کسی چیز کو اس کی حیثیت سے زیادہ دماغ پر سوار کر لینا. تو جو بچے آبسیشن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سوالوں کے جواب بھی الٹ پٹانگ دے رہے ہوتے ہیں اور ان سے صورتحال گرفت میں نہیں آ رہی. یعنی باڈی لینگویج کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.